جو لوگ ٹیلی گرام پر سن رہے ہیں وہ ذرا سا توقف کریں، زوم پر پہلی نشست ختم ہو گئی ہے۔ زوم پر بھیج دو نا اس کا لنک، کیسے بھیجیں گے؟ کل کیسے بھیجیں گے؟ جی مشائخ، تو گفتگو یہ چل رہی تھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السیف، الا من وجب علیہ السیف پر ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس پر ہتھیار اٹھانا واجب ہو چکا ہو صرف اسی پر جو ہے کیا نام ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہتھیار اٹھانا یہ حکومت کا کام ہے، یہ افراد کا کام نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ گرچہ کسی بندے سے ظاہری طور پر نفاق یا کفر یا ارتداد اگر واضح طور پر سمجھ میں آ جائے تب بھی اپنے طور پر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، صحابہ کرام بھی بہت سارے منافقین کو نامزد طریقے پر جانتے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی کا مسئلہ ہے، جگ ظاہر تھا کہ وہ بندہ منافق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، صحابہ کرام بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے طور پر تلوار اٹھا کر کے اور اس منافق کی گردن کو مار دیتا، حالانکہ منافق ہونا معلوم تھا اس کا۔ اس سے یہ دلیل سمجھی ہے سلف نے کہ کسی بندے سے اگر نفاق یا ارتداد یا کفر واضح طور پر سمجھ میں بھی آ رہا ہو تب بھی اس پر ایکشن لینا، اس پر ہتھیار اٹھانا یا اس کا کام تمام کرنا یہ زید عمر بکر کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، صحابہ کرام ہی کے زمانے میں آپ دیکھیں اگر کچھ واقعات کو تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، بعض لوگوں کو جان سے مار دینے کی اجازت طلب کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صحابہ جس کو قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں وہ واقعتاً قتل کے مستحق ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت حاکم وقت ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ حاکم وقت تھے، امام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود قتل کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کے اجازت طلب کرنے پر ان کو اجازت دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، نہیں، قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ کہیں لوگ یہ نہ آپس میں گفتگو کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ تو پڑھتے تھے منافقین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کے پیش نظر ان کو قتل کرنے سے روک دیا، گرچہ ان کے بارے میں نامزد پتا تھا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، صرف اوپر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹھا کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ کوئی معذرت پیش مت کرو، تم لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے
کہ آپ نے ان افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ وہ لوگ ایمان کے بعد کفر کی راہ پر چلے گئے۔ تو جو یہ سب مسائل ہیں بہت دقیق مسائل ہیں۔ ہم جذباتی قوم ہیں، اور خاص طور سے بر صغیر میں ہند و پاک، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر حالات کو دیکھ کر کے بہت جلدی برافروختہ ہو جاتے ہیں، جبکہ جہاں اقلیت میں ہم ہیں، یہ تو معاملات وہاں کے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان جگہوں کا کیا حکم ہوگا جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، نہ وہ عیر میں ہے نہ نفیر میں ہے، نہ ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے، وہ اپنے وجود کی جنگ جہاں لڑ رہے ہیں، وہاں اگر اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑا نادان کسے کہا جائے گا؟ تو یہاں پر یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ان مسائل کو بہت دقیق انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کا واقعہ ہے، آپ بہت مشہور واقعہ ہے حاطب ابن ابی بلتع کا، جس میں آپ جانتے ہیں کہ حاطب بدری صحابی تھے، لیکن مکہ کے اندر ان کے گھر کے لوگ تھے، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، جنگ کا ارادہ کیا، تو حاطب ابن ابی بلتع جو بدری صحابی تھے، جن کے پکے سچے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کام ایسا کر لیا کہ جس کو صریح طور پر دنیا کا ہر قانون بغاوت مانے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی چٹھی لکھ کر کے اور ایک عورت کو مکہ بھیج دیا جاسوس بنا کر کے کہ جاؤ مکہ کے لوگوں کو خبر کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، بہت مشہور واقعہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے انہیں جو ہے ان کا پیچھا کریں، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم کو وہ فلاں جگہ پر جو ہے مل جائے گی۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا وہیں پر وہ عورت پکڑی گئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابی جو تھے انہوں نے اس سے کہا کہ وہ خط دے دے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سختی کی کہ اپنے سے نکال کر دے دو ورنہ تمہاری جامہ تلاشی لی جائے گی، تو پھر عورت گھبرا گئی اور اس نے اپنی چوٹی کے اندر چھپا کر وہ خط رکھا ہوا تھا، تو اپنے سر کی چوٹی کو کھول کر کے اس نے وہ خط نکال کر کے دیا، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا۔ اس موقع پر آپ، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ عمل ایسا عمل تھا کہ آج بھی دنیا کا کوئی قانون اس کو بغاوت سے کم پر محمول نہیں کرے گا، یعنی سخت سے سخت سزا ہر قانون دنیا کا اس پر دے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ گویا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خطرناک سچویشن کے اندر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ گرچہ سورج کی طرح سے ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، خط پکڑا جا چکا ہے، اور یہ جرم دنیا کے ہر قانون میں بغاوت کا جرم ہے جس کی سزا قتل ہے، اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر تلوار سے ان کی گردن مارنے کے بجائے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان جیسی جلالی شخصیت کا اپنے جلال میں ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا۔ یہیں سے علماء کرام نے اس چیز کو مستنبط کیا، اس مسئلے کو مستنبط کیا ہے کہ صریح طور پر بھی کفر یا نفاق یا ارتداد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد بھی اس کے حوالے سے ایکشن حاکم وقت لے گا، عام انسان زید عمر بکر اس پر ایکشن نہیں لے گا۔ اور وہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ منافق نہیں ہے، یہ پکے سچے مسلمان ہے،
لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے کفار مکہ پر ایک احسان سمجھ کر کے کیا کہ اگر یہ احسان کر دیں گے تو ان کے بیوی بچوں کو وہ لوگ ٹارچر نہیں کریں گے، ان کو وہ اذیت نہیں دیں گے، یہ سوچ کر کے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ بہرحال تو اس پورے واقعے سے جو ہے سمجھ میں آتا ہے، ان سارے واقعات کو جن کا ذکر کیا گیا سیرت کی دلیلوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سے، یہ ساری دلیلیں واضح طور پہ کہتی ہیں کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی جرم پر، چاہے وہ جرم پہاڑ کی طرح بڑا کیوں نہ ہو، قتل کرنے کا اختیار زید عمر بکر کے ہاتھ میں نہیں ہے یا عامۃ الناس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ صرف اور صرف ولی امر کرے گا، جو حاکم وقت ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو سند کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بعض لوگوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ روایت درست لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمۃ لم یرح رائحۃ الجنہ او کان من اہل النار، کہ جس نے بھی کسی بھی مسلمان شخص کے قتل میں کسی طور پر بھی اپنا کردار ادا کیا یا تعاون کیا، چاہے وہ آدھا ورڈ بول کر کے ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، یا یہ کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر اس قسم کے معاملات امت کے اندر پیش آتے ہیں تو کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ کوئی فتویٰ دے، اس لیے کہ فتویٰ بھی تو آپ گویا آپ اپنے سے کسی پر کوئی آپ کارروائی نہ کرو، لیکن آپ نے اگر فتویٰ دے دیا کہ فلاں شخص واجب القتل ہے، اب کوئی بندہ من چلا اٹھا اور جا کر کے اس نے 2-4 گولی داغ دی اس کو، تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ قتل کرنے والے پر یا جس نے اس کا فتویٰ دیا؟ آپ نے کہہ کر کے اس کو اکسایا، تو گویا جو اکسانے والا ہے اور جو عمل کرنے والا ہے، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روشنی میں وہ جہنمی ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا وہ۔ اسی لیے مفتیان کو اور علماء کرام کو اس طرح کے مسائل میں بہت عرق ریزی سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور فتویٰ دینے میں بہت سوچ سمجھ کر فتویٰ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مسلمان کے خون کو حلال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کلمے کا اقرار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے، جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اسلام کے ظاہری شعائر کو ادا کر رہا ہے، اور اگر اس کی طرف سے کسی کفر کے شعار کا اظہار ہو رہا ہے یا زندقہ یا نفاق کا، تو اس کا معاملہ حاکم وقت کے پاس جائے گا۔ حاکم وقت باقاعدہ مقدمہ قائم کر کے جو ثابت ہوگا اس کے اوپر، اس کے مطابق وہ اس کی دفعات اس پر نافذ کی جائیں گی۔ اپنے طور پر اس پر ایکشن لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرنے کی یہ ہے کہ جس کا اشارہ میں نے کیا تھا کہ ولی امر سے مراد کون ہے؟ ولی امر اور ولاۃ امر قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بہت سارے علماء نے یہاں پر جو اولی الامر آیا ہے اس سے مراد حکام کو اور علماء کو دونوں کو لیا ہے، لیکن یہ مراد لینا کیا واقعاتی طور پر درست ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو محققین علماء نے اس سلسلے میں تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ ولی امر کا لفظ یہ لیا کہاں سے گیا ہے؟ یعنی جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہو، ولی امر کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ بندہ جو لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو، اس طور پر
کہ لوگوں کی مصلحت کے حوالے سے، لوگوں کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے فیصلہ لینے کا وہ مکلف ہو، جس کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں جرم اور سزا کے، وہ ولاۃ امر میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ ولی امر سے مراد کیا ہے، اچھا، اور اسی کو امام بھی کہا گیا ہے، اسی کو امام بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جس چیز کو نافذ کر دیتا ہے عوام اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوتی ہے، عوام کو اسے ماننا ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ امام ہے، اس لیے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جاتی ہے، جو کچھ بھی وہ حکم دیتا ہے یا جو بھی قرار وہ پاس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کو امام کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم۔ گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن یہاں پر میں ایک بات ذکر کر دوں کہ حاضری کا جو لنک ہے وہ آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ اپنی اپنی حاضری درج کر دیں درس ختم ہونے سے پہلے۔ جی، تو اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور جو تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں، اور تم میں سے بدترین حکام یا امام وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ حاکم وقت کو امام بھی کہا جا سکتا ہے۔ ولی الامر کی بنیادی ذمہ داری دو ہوتی ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ حسن تدبیر کی صفت سے متصف ہو، یعنی ملک کو کیسے چلانا ہے، لوگوں کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے لوگوں کے اندر عوام میں امن و امان قائم رہے، فتنہ و فساد نہ ہو، کرائمز کو پر کنٹرول کیا جائے، یہ سارے معاملات سنبھالنے کی صلاحیت جس کے اندر ہو، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو حاکم وقت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اتنی قوت اس کے اندر ہو کہ اگر دشمنوں کا حملہ ہو تو وہ اپنے ملک کو بچا سکے، اپنے ملک کا دفاع کر سکے۔ اچھا، یہ پہلی چیز ہوئی، یعنی دنیاوی طور پر ایک ملک کو چلانے کے لیے جس تدبیر، حسن تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان صفات سے متصف ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ شریعت کے احکام کا علم بھی اس کو ہو، کم از کم اتنا جتنا ایک حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں قطعاً ضروری ہے کہ اگر ایک حاکم وقت ہے تو وہ اپنے وقت کا فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، تفسیر میں بھی امام ہو، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ شرعی علوم کا اتنا درک اس کے پاس ہو کہ جتنا درک ہونا ایک حاکم وقت کے لیے، ایک ملک کو چلانے والے کے لیے جتنے بنیادی مسائل کا شریعت کے اعتبار سے علم ہونا ضروری ہے، اتنا علم اس کو حاصل ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ولی الامر کے اندر اکٹھا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ چیز اکٹھا پائی گئی بھی۔ آج ہم یہ جب بات کہتے ہیں تو ذرا سا مشکل لگتا ہے کہ کوئی حاکم وقت، کوئی سیاست داں، دین سے اس کا کیا لینا دینا۔ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے نیتا، جتنے بڑے بڑے حکام، کوئی آپ کو شرعی معاملات کا عالم نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اور اسی لیے آج سیاست کو ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے اور مذہب کو ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے، اور دونوں کے دائروں کو الگ الگ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں معاملہ ایسا ہی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں حاکم وقت بیک وقت سیاسی سوجھ بوجھ کا حامل بھی ہوتا ہے، اور
مذہبی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی وہ جتنی ضروری معلومات اس کو چاہیے ان معلومات سے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کی دونوں صفتیں، یعنی حسن تدبیر اور شریعت کے احکام کا جاننا، یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھا کبھی رہی ہیں یا نہیں رہی ہیں، تو ہم ان دونوں کا اجتماع خلفائے راشدین کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ وہ بیک وقت ایک ماہر سیاستداں بھی تھے اور اسی وقت میں وہ شریعت اسلامیہ کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اسی طریقے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا معاملہ ہے، جو خلیفہ دوم تھے۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ان کا معاملہ ہے، اور بلکہ ان لوگوں نے، یہ لوگ دین کے اندر فقہ جو ان کا تھا وہ باقاعدہ کتابوں کے اندر مدون ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ اور فقہی فیصلے پر باقاعدہ دکتورا کے رسالے اور پی ایچ ڈی کے مقالے تیار کیے گئے ہیں۔ تو یہ بیک وقت حاکم وقت تھے۔ اور سیاست میں عمر بن خطاب کس درجے پر تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر گاندھی نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں عمر جیسا سیاستداں چاہتے ہیں۔ تو اب سیاست کے اندر بھی وہ لوگ اپنی مثال آپ تھے، اور شریعت مطہرہ کے اندر بھی ان کو جو ہے دسترس حاصل تھا۔ تو یہ چیز ولی امر جو شریعت نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، تو شریعت کی نگاہ میں ولی الامر جو ہوتا ہے وہ بیک وقت ایک کامیاب سیاستداں بھی ہوتا ہے اور بیک وقت ایک وہ عالم دین بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ابو بکر کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، عمر کے اندر، عثمان کے اندر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے اندر۔ یہ سارے کے سارے ائمہ اور ولات جو تھے، ولات امور، ان کے اندر ولی الامر کی یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ لیکن بعد کے ادوار میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن خال بعد کے ادوار میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جیسے عبد الملک ابن مروان ہی کو دیکھ لینا۔ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا مشہور خلیفہ، اور بیک وقت وہ ایک بہت مدینہ کے سب سے بڑے فقیہوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اگر وہ سیاست میں نہ آئے ہوتے تو اپنے وقت کے بہت بڑے وہ امام بنتے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اکثریت ایسے حکمرانوں کی رہی جو سیاست میں تو تھے لیکن دینی معاملات میں ان کے اندر سوجھ بوجھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ لہٰذا جب معاملات ایسے ہونے لگے کہ سیاسی دینی معاملات کے اندر حکام وقت کو ضرورت پڑی، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ضرورت پڑی کہ کوئی ان کی مدد کرے، تو ایسے موقع پر علماء دین کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ کس لیے؟ تاکہ سیاسی فیصلہ وہ اپنی سوجھ بوجھ سے کریں، لیکن جو دینی معاملات ہیں ان میں فیصلہ ان علماء سے مشورہ لے کر کے کریں۔ فیصلہ وہی حاکم وقت ہی کرے گا، لیکن دینی معاملات میں علماء کرام سے مشورہ لے کر کرے گا، اور سیاسی معاملات میں اپنے طور پر کرے گا۔ یہ معاملہ بعد کے ادوار میں یہ چیز چلی، اور اس کے بعد سے یہ ذہن میں بعض لوگوں کے آ گیا کہ ولی امر سے مراد عالم دین بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا معاملہ ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صحیح بات یہ ہے کہ اولی الامر منکم میں وہاں پر مراد حکام وقت ہیں، جو بیک وقت مشہور سیاستداں بھی ہوں اور ماہرین علوم شریعت بھی ہوں، جیسا جن کی مثال ذکر کی گئی۔ لیکن جب بعد کے ادوار میں وہ چیز ایک شخص میں متوفر ہونا ممکن نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد سیاسی معاملات حاکم وقت اپنی صوابدید سے ادا کرنے لگے، اور دینی معاملات کے لیے انہوں نے علماء سے استشارہ یا علماء کو بطور مشیر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ اور یہاں سے علماء کے مشوروں میں مشیر کے طور پر علماء کے شامل ہو جانے کی وجہ سے حکام کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی ولی الامر ہیں، جبکہ وہ ولی الامر
حقیقت میں نہیں ہیں۔ عمرا یا ولی عمرا جس کو کہا جاتا ہے یا امام، اس سے مراد وہ ہیں جن کے ہاتھ میں لوگوں کے امر عام اور امر خاص ہیں، یعنی دینی معاملات اور دنیاوی معاملات۔ علماء صرف دینی معاملات میں بعد کے ادوار میں حکام کے ساتھ شامل ہوئے بطور مشیر۔ اصل علماء جو ہے ولی امر کے اندر اصالتاً یہ داخل نہیں ہے، اصالتاً یہ ولی امر کے لیے ہے وہ ولی امر جو شریعت کی باتوں سے بھی آگاہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ پر سورہ نساء میں آیت نمبر 83 کے اندر کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہاں پر بھی اولی الامر سے مراد وہ ولی امر ہے جو حاکم وقت ہے اور ساتھ میں علوم شریعت سے بھی آگاہ ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ حاکم وقت میں دونوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے۔ اصل مقصود یہی ہے اور اصل مطلوب یہی ہے، لیکن جب بعد میں یہ دونوں صفتیں اکٹھا نہیں رہ گئی تو دینی مسائل کے لیے اہل علم کو پر بھروسہ کیا گیا اور سیاسی مسائل کے لیے حاکم وقت اپنے طور پر فیصلے دینے لگے۔ یہاں سے ولاۃ امر کے اندر بعض لوگوں نے علماء کو شامل کر لیا اور بعض لوگوں نے اس سے مراد ولی امر سے مراد یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکام اور علماء دونوں مراد ہیں، جبکہ اصالتاً صرف حکام مراد ہیں۔ لیکن اس درجے میں جہاں حکام علماء کے کام کو نہ انجام دے سکنے والے ہوں، وہاں پر اولی الامر میں علماء کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک چیز یہاں پر اور ذکر کرنے کی ہے کہ حکام کے خلاف بغاوت یہ جائز نہیں ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ قول ہے، سوائے خوارج کے اور معتزلہ کے اور بعض معدود چند افراد کے، تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے اور بعض متاخرین فقہا میں سے، جو لوگ معتزلہ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں ان کے مذہب سے متاثر ہوئے، وہ لوگ حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ بعض تابعین اور تبع تابعین سے جو حکومت وقت کے خلاف بعض چیزیں خروج کے طور پر دکھائی دیتی ہیں، ان میں ایک چیز تو یہ جان لینی چاہیے کہ خروج کا معاملہ یہ بعد کے ادوار کی چیز نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے سے یہ چیز شروع ہو چکی ہے، پھر علی کے زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں جو خوارج اور معتزلہ کا جو عقیدہ ہے وہ باقاعدہ اہل بدعت کا معروف اور مشہور عقیدہ ہے، لیکن ان کے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ایک اصطلاح ہے خوارج کے ہاں، ان سے متاثر ہو کر بعض تابعین اور تبع تابعین کے یہاں بھی اس قسم کی چیزیں آ چکی تھی، لیکن وہ شاذ کے درجے میں ہے، ان کا مذہب نہیں تھا، یہ سلف کا مذہب کبھی نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ حکام وقت کے خلاف بغاوت یہ سلف میں سے بعض لوگوں کا مذہب تھا قدیم زمانے میں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خروج اور بغاوت سوائے شر اور فساد کے کچھ نہیں اس سے سوائے اس کے حاصل ہوتا، تو تمام سلف کے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ یہ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، لیکن بات ایسی ہے نہیں، یہ تعبیر درست نہیں ہے کہ بعض سلف کا مذہب تھا کہ بغاوت جائز ہے۔ بغاوت کبھی بھی سلف کا مذہب نہیں رہا۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلف میں سے بعض نے
اس قسم کا اجتہاد ان مسائل میں کیا، جیسا کہ تابعین میں سے کچھ تابعین کا تقدیر کے مسئلے میں غلط مذہب اختیار کرنے کا معاملہ آتا ہے، اسی طریقے سے ارجاء کے باب میں بعض تابعین کا جو مرجیہ کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بعض تابعین و تبع تابعین کا جو ہے اس سلسلے میں معاملہ آتا ہے کہ وہ اس باب میں بھٹک گئے۔ تو جس طریقے سے فردی طور پر اجتہاد کی غلطی سے بعض تابعین و تبع تابعین قدر کی طرف گئے اور بعض ارجاء کی طرف گئے، ویسے ہی بعض اس معاملے میں بھی لڑک گئے اور ڈگر پر قائم نہیں رہے۔ یہ صحیح تعبیر ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سلف کا کبھی بھی یا بعض ہی سلف کا صحیح کبھی بھی مذہب رہا ہو کہ بغاوت جائز ہے، بغاوت جائز کبھی بھی نہیں تھی۔ اور یہ بات جو امام طحاوی نے کہی کہ حاکم وقت کی اطاعت یہ ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارا جو ہے عقیدہ ہے، یہ چیز قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس آیت سے کیسے دلیل ملتی ہے کہ ولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے حاکم وقت کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے حاکم وقت کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہاں سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، گویا حاکم وقت کی اطاعت کرنے والا اللہ رب العالمین کے اس قول کی اتباع کر رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، لہذا اس اعتبار سے حاکم وقت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اطیعوا کا فعل لایا گیا ہے، لیکن اولی الامر کے اندر اطیعوا کا فعل نہیں ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں۔ یہیں سے یعنی ان کی اطاعت مستقل بالذات نہیں ہے، ان کی اطاعت تب تک ہوگی جب تک ان کے احکام اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے تابع رہیں گے۔ اگر ان سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت واجب نہیں رہے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کے تحت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سریہ پر ایک شخص کو امیر بنا کر کے بھیجا اور اس نے آگ بھڑکائی اور اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ اس میں کود پڑو، تو ان لوگوں نے انکار کیا کودنے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہنم سے بھاگے تھے، اسلام اسی لیے لے کر کے آئے کہ جہنم سے ہم کو فرار مل جائے، جہنم سے ہمیں گلو خلاصی مل جائے، اور آپ کہتے ہو کہ آگ میں کودو، ہم آگ میں نہیں کودیں گے۔ ہاں، تو انہوں نے دلیل پکڑی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم میری بات مانو، اطیعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ کو جو ان کے ساتھ گئے تھے، کہا تھا کہ ان کی بات ماننا۔ تو اس نے کہا کہ امیر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری بات ماننے کا حکم دیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آگ میں کودو، لیکن ان لوگوں نے کودنا گوارا نہیں کیا۔ کہا کہ آگ میں اگر کودنا ہوتا تو ہم اسلام لاتے ہی کیوں؟ آگ ہی سے بچنے کے لیے تو اسلام لائے ہیں، تو پھر آگ میں کیوں کودیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما لو انہم اطاعوہ لم یخرجوا منہا، آگاہ رہو اگر ان لوگوں نے اپنے امیر کی بات مان لی ہوتی، یہ ناجائز بات جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اگر یہ اس آگ میں کود گئے ہوتے اس کی بات مان کر، تو اس آگ سے وہ قیامت تک نہیں نکلتے، کبھی اس سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی معصیت میں اپنے امام کی اطاعت کی
اور اپنے امام کی اطاعت اللہ کی معصیت میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اچھا، بغاوت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو حاکم وقت کی بیعت نہ کر کے اور اس کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھ کر بھی ہوتی ہے، یا پھر قول کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن قول کے ذریعے سے جو ہے بغاوت کو بغاوت شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار کیا جائے گا، اس سلسلے میں علماء کی تفصیل ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ تلوار لے کر کے انسان جو ہے وہ ہتھیار لے کر کے حکومت وقت کے خلاف نکل جائے اور امام کو، حاکم وقت کو بدلنے کی کوشش کرنے لگے، تو چاہے خروج بغاوت اعتقاد کے ذریعے سے ہو یا عمل کے ذریعے سے ہو، وہ چیز درست اور جائز نہیں ہے۔ اور حاکم وقت کی اطاعت یہ فرض ہے دونوں صورتوں میں۔ دو صورتیں یعنی ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ حاکم وقت ان باتوں کا حکم دے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر حاکم وقت اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نمازوں میں 5 وقتہ نماز، مسجدوں میں 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کی جائیں، با جماعت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور با جماعت ادا نہ کرنے والے کو سزا کا حکم دیتا ہے۔ تو اب یہ چیز چونکہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، تو اس میں تو ویسے ہی جو ہے اطاعت کرنا واجب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو مصلحت عامہ میں ہو اور حکمراں اپنے اجتہاد سے کچھ قوانین بنا کر کے جو شریعت کے دائرے میں وہ قوانین ہیں اور ان کو لاگو کرتا ہے، تو ان قوانین کو ماننا بھی عوام اور رعایا کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ تیسری شکل وہ ہو سکتی ہے کہ حاکم وقت ایسی چیز کا حکم دے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ یہ تیسری شکل، اس میں امام کی بات یا حاکم وقت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بالکل واضح طور پر اس چیز کو جو ہے لوگوں نے بیان کیا ہے، علماء کرام نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آج وقت زیادہ ہوا، یہیں پر آج کا درس ختم کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ یہاں پر ایک چیز البتہ رہ گئی ہے کہ اس کو مکمل کرنا۔ وَإِن جارو کا لفظ امام طحاوی نے استعمال کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے وَإِن جارو کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِن جارو، وَإِن جارو اگرچہ وہ ظلم کریں۔ یہاں پر ظلم کی تھوڑی سی تشریح کر دینا مناسب ہوگا کہ ظلم دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ظلم کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک ظلم دینی معاملات میں کہ دین کے معاملات میں ظلم کر رہا ہے، اور دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں ظلم کر رہا ہے۔ یہ دو شکلیں ظلم کی ہو سکتی ہیں، اور دونوں میں سے جو بھی شکل ہو، ان دونوں شکلوں میں سے کسی شکل میں بھی حاکم وقت کے خلاف جو ہے وہ خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ چیز جو کل کے درس میں بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ ہے کہ کفر بواح دیکھ لیا جائے، واضح کفر، اس میں بھی یہ چیز میں نے وہاں کل بھی ذکر کی تھی کہ کیا نام ہے، اگر کفر بواح بھی دیکھ لے تو کیا حاکم وقت کے خلاف خروج یا بغاوت واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ صبر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دین کے معاملات میں جو ظلم و زیادتی کے بارے میں بات آئی، وَإِن جارو کے بارے میں، کہ دین میں ظلم و زیادتی کرے یا دنیاوی معاملات میں ظلم و زیادتی۔ دین کے معاملات میں ظلم و زیادتی اگر کر رہا ہے تو اس کی ظلم و زیادتی کو برداشت کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ظلم جو ہے کفر تک پہنچا دے،
یعنی یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کا مذہب اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو جائے، اگر یہ ظلم کی انتہا ہو تو پھر وہاں پر جو ہے حکم جو ہے بغاوت کا